آگے حدیث مبارکہ کا جو خاص ٹکڑا ہے جو ہم سے اکثر چھوٹ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ مجھے کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں ہوتا. یہ بات ہم ادب کے لحاظ سے اللہ کے لیے نہیں کہہ سکتے. یہ حدیث میں اللہ فرماتا ہے ترددی کہ مجھے کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں ہوتا سوائے ایک کام کے. جب میں ایک کام کرنے لگتا ہوں تو ترددی مجھے تردد ہوتا ہے. کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں ہوتا, صرف ایک کام کے کرنے میں اللہ فرماتا ہے مجھے تردد ہوتا ہے. اس نے ماں اور بیٹے میں جدائی پیدا کر دی, پیدا ہونے والے بچے کو ماں سے جدا کر دیا, ماں کو موت دے دی. اس کو کوئی تردد نہیں ہے, بے نیاز ہے, اس لیے کہ وہ غم سے پاک ہے, اسے کوئی غم نہیں ہے, وہ فکر سے پاک ہے, اسے کوئی فکر نہیں ہے. وہ ہماری طرح غمگین نہیں ہوتا, وہ ہماری طرح خوش بھی نہیں ہوتا. اس کا خوش ہونا بھی الگ ہے اور وہ کبھی غمگین نہیں ہوتا, وہ ناراض ہوتا ہے, ناراضگی کا اظہار فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ مجھے کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں ہے. بستیوں کو ویران کر دیتا ہوں, کوئی تردد نہیں ہوتا. بستیوں کو آباد کر دیتا ہوں, کوئی تردد نہیں ہوتا. اپریل کے مہینے میں بھی برسات کر دیتا ہوں, کوئی تردد نہیں ہوتا. بارش کے موسم میں سوکھا ڈال دیتا ہوں, کوئی تردد نہیں ہوتا. زمین پر جو ہے وہ بہاریں لے آتا ہوں, کوئی تردد نہیں ہوتا. زندے سے مردہ, مردے سے زندہ کو پیدا کرتا ہوں, کوئی تردد نہیں ہوتا. کسی کام کے کرنے میں اس کو تردد نہیں ہوتا, مگر فرماتا ہے ایک کام جب میں کرنے لگتا ہوں تو مجھے تردد ہوتا ہے. اس سے ولی کی شان پتہ چلتی ہے. کب تردد ہوتا ہے اللہ کو؟ تو اللہ فرماتا ہے جب میں اپنے کسی ولی کی موت کا فیصلہ کرنے لگتا ہوں تو اس وقت مجھے تردد ہوتا ہے. اور تردد کا معنی لغت میں یہ آتا ہے کہ اس کام کو کروں کہ نہیں کروں, جس کو کہتے ہیں پشو پیش کرنا. حالانکہ ہم اللہ کے لیے ادباً یہ جملے نہیں کہہ سکتے, لیکن چونکہ حدیث میں آئے ہیں تو میں اس کو اس معنی میں اللہ کی بارگاہ میں نہیں رکھ رہا ہوں, صرف سمجھانے کے لیے. ابھی آپ کہتے ہیں نا یار مجھے تردد ہو رہا ہے کہ میں بازار جاؤں کہ نہیں جاؤں, مجھے تردد ہو رہا ہے کہ میں اجتماع میں جاؤں کہ نہیں جاؤں, مجھے تردد ہو رہا ہے میں سفر کروں کہ نہیں کروں, مجھے تردد ہو رہا ہے کہ میں اپنی چیز بیچوں کہ نہیں بیچوں. تو اللہ فرماتا ہے کہ مجھے کوئی کام کرنے میں تردد نہیں ہے, مجھے صرف ایک کام کرتے وقت تردد ہوتا ہے. یہ حدیث صحیح ہے بخاری شریف میں. ایک کام کرنے میں تردد ہوتا ہے کب؟ جب میں ولی کی موت کا فیصلہ کرنے لگتا ہوں تو اس وقت مجھے تردد ہوتا ہے. اور پھر کیوں تردد ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اس کو دوست جو اپنا بنا لیا ہے, اس کو ولی جو اپنا بنا لیا ہے, اس کو محبوب جو اپنا بنا لیا ہے, تو فرماتا ہے مجھے تردد ہوتا ہے. اللہ تجھے تردد کیوں ہوتا ہے؟ تو خود جواب دیتا ہے تردد اس لیے ہوتا ہے کہ میں اس کی موت کا فیصلہ کر دوں اور وہ اس کو ناپسند کرے. یہ میں پسند نہیں کرتا. یہ ولی کی شان ہے, یہ ولی کی شان ہے. مجھے حیرت ہے کہ عام ولیوں کی یہ شان ہے جس کو وہ ولی بنا لیتا ہے. اور ولیوں کی جو تعداد ہے عام تصوف کی اصطلاح میں 28 مقامات ہے ولایت کے, اور سلسلہ چشتیہ کے اندر 100 مقامات ہے ولایت کے. تو جو پہلے مرتبے پر فائز ہے اس کی موت کا فیصلہ کرنے میں قدرت کو تردد ہوتا ہے. تو وہ جو مقام قطبیت ابدالیت پر فائز ہے ان کے مراتب کا عالم کیا ہوگا. اور پھر وہ سرکار غریب نواز جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے گئے مدینہ منورہ اور سلام کیا, السلام علیکہ یا سید الانبیاء, اے نبیوں کے سردار آپ پر سلام ہو. تو جواب کیا آیا؟ اللہ کے رسول کی قبر انور سے جواب آیا وعلیکم السلام یا وعلیک السلام یا مشائخان اقطاب بحر و بر. اے بحر و بر خشکی اور تری کے مشائخ کے اقطاب, یعنی آپ بحر و بر کے قطب نہیں ہیں بلکہ جو لوگ بحر و بر کے قطب ہیں آپ ان کے بھی اقطاب ہیں, ان کے بھی سردار ہیں. یہ مرتبہ سرکار غریب نواز کے بارگاہ رسالت سے. تو اللہ فرماتا ہے مجھے تردد ہوتا ہے جب میں کسی ولی کی مومن کامل کی موت کا فیصلہ کرنے لگتا ہوں. پھر کیا ہوتا ہے؟ اب اللہ موت کا فیصلہ کرنے میں فرماتا ہے کہ تردد ہوتا ہے, ترددی مجھے تردد ہوتا ہے. تو اللہ پھر تو کرتا کیا ہے؟ تو حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کرتا یہ ہے کہ اس کی موت کا فیصلہ کرنے سے پہلے
اللہ اس ولی کے پاس فرشتوں کو بھیجتا ہے. کبھی کبھی میری قوم کے جوانوں کو بھی تردد ہوتا ہے کہ ولی کے آستانے پہ بھیڑ کیوں لگتی ہے. تو ولی کی تو وصال کے بعد بھیڑ لگتی ہے، وصال سے پہلے فرشتوں کا میلہ لگتا ہے. وصال سے پہلے فرشتوں، اللہ فرشتے بھیجتا ہے اس ولی کے پاس، اور وہ ولی کے پاس فرشتے آتے ہیں.